ٹھیک ہے، تو یوں پکڑ کے کرتا ہوں. میں عرض کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی اگر عظمت و شان لوگوں کو بتانا ہو تو ہمیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو سمجھانے کے لیے نہ من گڑنت روایات کا سہارا لینا ہوگا، نہ جھوٹی کرامات کا سہارا لینا ہوگا، نہ مبالغے سے کام لینا ہوگا، بلکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت وہ ہیں کہ اگر صرف ان کی خدمات، ان کی تعلیمات، ان کا عشق رسول، ہم یہی سب اگر بیان کرنا شروع کر دیں تو خود بخود ایک شخص ایسا جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو نہیں جانتا ہے یا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو لے کر کسی غلط فہمی میں مبتلا ہے یا لوگوں کے بہکاوے میں آ گیا ہے، وہ خود بھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو ماننا اور چاہنا شروع کر دے گا. لیکن اس وقت جب ہم جھوٹی روایات یا من گڑنت کرامات کا سہارا نہ لے کر صرف اعلیٰ حضرت کی خدمات لوگوں کے سامنے بیان کریں، ان کا عشق رسول، ان کی علمی صلاحیت، اگر ہم یہ صرف بیان کر دیں تو یہ کافی ہوگا. تمام خوش عقیدہ سنی مسلمان جانتے ہیں کہ 10 شوال 1272 ہجری یہ آپ کی تاریخ ولادت ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی شروعاتی تعلیمات، آپ کی تربیت آپ کے والد محترم مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کی زیر نگرانی ہوتی رہی. بہت کم عمر میں آپ نے بہت سارے علوم پر مہارت حاصل کر لی. یہاں تک فرمایا گیا کہ 13 سال کی عمر میں آپ کے سر پر دستار فضیلت رکھی گئی، یعنی آپ مفتی بن گئے تھے. اور 13 سال 10 مہینے 5 دن کی عمر میں آپ نے اپنی زندگی کا پہلا فتویٰ لکھا، اور پھر اس کے بعد آپ عمر بھر فتوے لکھتے رہے، آپ فتاوے دیتے رہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروان، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پر اس وقت پوری دنیا میں ریسرچ ہو رہا ہے، صرف اسلامک کنٹریز میں نہیں بلکہ جہاں مسلمان نہیں رہتے ہیں ایسے ملکوں میں بھی جو نان اسلامک کنٹریز ہیں. بڑی بڑی یونیورسٹیز میں آپ پر ریسرچ ہو رہا ہے، اور آج دنیا بھر میں کئی لوگ ایسے ہیں جو اعلیٰ حضرت کو پڑھ کر ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر رہے ہیں، جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. اور میں نے ایک اسکالر سے گفتگو کی تھی جو کسی بہت بڑی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، پروفیسر ہیں، اور وہ ریسرچ اسکالر بھی ہیں. میں نے ان سے گفتگو کی، ایک محفل میں ملاقات ہوئی تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ دنیا میں جتنی سیاحت پر پی ایچ ڈی کی گئی یا ڈاکٹریٹ کیا گیا، ایک وقت ایسا آیا ہے کہ ان کی مکمل زندگی کو کتابوں میں سمیٹ دیا گیا. یعنی ریسرچ کرنے والے نے، تحقیق کرنے والے نے پیدائش سے لے کر موت تک کی پوری زندگی کو کتاب میں لا کر جمع کر دیا. اب اگر اس شخص کو کوئی پڑھنا چاہتا ہو تو بآسانی ان کتابوں کے ذریعے اس شخصیت کو وہ پڑھ سکتا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ تنہا وہ ہیں کہ جن پر ریسرچ جو ہے وہ مکمل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے. ان کو ہم جتنا پڑھتے ہیں، جتنا تحقیق کرتے ہیں، جتنا ریسرچ کرتے ہیں، اتنے ہی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی زندگی کے نئے گوشے ہمارے سامنے نمایاں ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم ایک تحقیق کا نیا پہلو ہمارے سامنے آ جاتا ہے اور ہم پھر اس پر ریسرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ جن پر ریسرچ کمپلیٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، اور کئی سالوں سے ان پر ریسرچ جاری و ساری. اب تک کئی لوگوں نے ان پر پی ایچ ڈی کی. ہم جانتے ہیں کہ آج اکثر پڑھا لکھا طبقہ، یعنی جنہوں نے دنیاوی تعلیم زیادہ حاصل کی ہے، وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے نام سے بدکتے ہیں. آپ کسی بینک میں چلے جائیں، وہاں پر اگر کوئی مسلم مینیجر ہوگا، آپ کسی کارپوریٹ آفس میں چلے جائیں، بڑے عہدے پر اگر کوئی مسلمان ہوگا، یہ سو کالڈ مسلم. اگر آپ کسی کالج میں چلے جائیں، یونیورسٹی میں چلے جائیں، وہاں پر کوئی پروفیسر ہوگا، لیکچرر ہوگا، پرنسپل ہوگا، وائس پرنسپل ہوگا، مینجمنٹ میں کوئی ہوگا، تو ان تمام بڑے بڑے عہدوں پر جو بیٹھے ہوئے مسلمان ہیں، آپ دیکھیں آپ کو پتا چلے گا کہ وہ اہل سنت جماعت تعلق نہیں رکھتے، بلکہ باطل فرقوں سے وہ لوگ جڑے ہوں گے. کوئی غیر مقلد ہوگا، کوئی دیوبندی ہوگا، کوئی کسی اور فرقے سے جڑا ہوا ہوگا. اور ان سے اگر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بارے میں بات کی جائے تو اکثر وہ یہی سمجھتے ہیں کہ امام احمد رضا معاذ اللہ ایک بدعتی کا نام ہے یا بدعتیوں کے امام کا نام ہے. امام احمد رضا نے معاذ اللہ
مسلمانوں میں ایک ایسا فرقہ پیدا کر دیا جو قبر پوجنے والے ہیں، جو نظر و نیاز کرنے والے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، جو صرف رسومات میں الجھے رہتے ہیں. تو ان لوگوں کو غلط فہمی پیدا کر کے ان کے ذہن کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے تعلق سے خراب کر کے ان کو اس مسلک سے اور اس مذہب سے اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے عقائد سے دور کیا گیا، گمراہ کیا گیا. ایسے میں ہم خوش عقیدہ سنی مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے، جو اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، جو اپنے آپ کو بریلوی کہلاتے ہیں، جو اپنے آپ کو رضوی کہلاتے ہیں، ہم صحیح معنوں میں لوگوں کے سامنے مسلک اعلیٰ حضرت کو ریپریزنٹ کرنے کی کوشش کریں. ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے چلتے پھرتے مبلغ بنیں، ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے ریپریزنٹیٹیو بنیں، ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے برانڈ امبیسڈر بنیں، اور ہم اپنے عمل کے ذریعے ایسے باطل فرقے والوں کو یا جو لوگ اعلیٰ حضرت کو لے کر بدظن ہیں، گمراہ ہیں، ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ مسلک اعلیٰ حضرت یہ رسم و رواج کا نام نہیں ہے، مسلک اعلیٰ حضرت یہ قبروں کے طواف کا نام نہیں ہے، مسلک اعلیٰ حضرت صرف عرس منانے کا چادر گاگر کا نام نہیں ہے، مسلک اعلیٰ حضرت صرف جو ہے کھڑے ہو کر صلاۃ السلام پڑھنے کا یا نظر و نیاز فاتحہ خوانی تیجا 8واں 10واں اور برسی کا نام نہیں ہے، مسلک اعلیٰ حضرت 10 محرم کو ڈول گاجے باجے بجانے اور تعزیہ اٹھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ مسلک اعلیٰ حضرت وہی ہے جو غریب نواز نے ہمیں لا کر دیا ہے، اور غریب نواز نے وہ لا کر دیا جو مدینے کے تاجدار نے ان کو عطا فرمایا تھا. تو مسلک اعلیٰ حضرت الحمدللہ وہ ہے جس پر 1450 سال سے مسلمان عمل کرتے چلے آ رہے ہیں. اور آج اگر کوئی بریلوی کہلانے والا یا مسلک اعلیٰ حضرت کا کہلانے والا، کوئی سنی کہلانے والا کوئی غلط کام کرتا ہے تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس کی ساری غلطیاں جو ہیں وہ اٹھا کر سیدھے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے سر پر تھوپ دی جاتی ہیں. اگر کوئی اپنی بیوی کو، بیٹی کو، بہن کو لے کر، ماں کو لے کر درگاہ پر پہنچ جائے، مزار پر پہنچ جائے، تو لوگ کہتے ہیں دیکھو ان کو امام احمد رضا نے یہی سکھایا ہے. اگر کوئی خوش عقیدہ سنی مسلمان کم علمی کی وجہ سے کسی مزار پر جائے اور چکر لگانا شروع کر دے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو ان کو امام احمد رضا نے یہی سکھایا ہے. کوئی جا کر مزار پر چادر اٹھائے اور اس میں سر ڈال کر بیٹھ جائے، کوئی اجمیر شریف جائے وہاں جا کر کوئی خرافات کا کام کرے، یہ ساری چیزیں 10 محرم کو جو ہمارے یہاں ہوتا ہے امام علی مقام اور شہدائے کربلا کے نام پر، یہ ساری چیزیں لوگ اٹھا کر سیدھے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے سر پر تھوپ دیتے ہیں. یہاں تک کہ اگر شادیوں میں ہمارے یہاں پر ڈول گاجا باجا بجے تو اس پر بھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو گالیاں دی جاتی ہے معاذ اللہ کہ ان کو ان کے امام نے یہی سب کچھ سکھایا ہے، جبکہ یہ صرف اور صرف میرے امام پر بہتان ہے اور الزام ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی طاقت لگایا ان چیزوں سے لوگوں کو روکنے کے لیے. آج میں اپنے آپ کو بریلوی کہلواؤں، میں رضوی کہلاؤں، اور اگر میں ہر جمعرات اپنی بیوی کو، بیٹی کو، والدہ کو، بہن کو لے کر درگاہ شریف پر جاتا رہوں تو قصوروار میں ہوں، میرے امام کا اس میں کوئی قصور نہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت یہ صرف مجدد نہیں ہے بلکہ مجدد اعظم، یعنی آپ سے پہلے جتنے مجددین آئے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو، وہ صرف مجدد تھے، اللہ نے آپ کو مجدد اعظم بنا کر پیدا فرمایا. اور یہ مجدد اعظم ہم بریلویوں نے اپنی طرف سے نہیں بنا دیا، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے جتنے مجدد آئے کے سامنے ان کے زمانے میں یا تو ایک فتنہ تھا یا 2 فتنے تھے، لیکن امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ جب آپ جلوہ گر ہوئے تو آپ کے سامنے 2 4 نہیں بلکہ سینکڑوں فتنے وجود میں آ چکے تھے، اور اللہ نے ان تمام فتنوں کا واحد جواب بنا کر بریلی کے تاجدار کو پیدا فرمایا. ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا، اور یہ بہت توجہ طلب بات ہے، خاص طور پر ہمارے نوجوان اگر سن رہے ہوں، نہ سن رہے ہوں تو بعد میں اگر وہ دیکھیں سنیں تو اس پر وہ غور کرنے کی کوشش کریں. بر صغیر ہند و پاک میں یا پورے ایشیا میں جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں ان کو کلمہ پڑھایا ہے میرے غریب نواز نے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، آپ ہندوستان تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد آپ نے تبلیغ دین فرمایا. آپ نے جو تبلیغ دین فرمایا، جانتے غریب نواز کی عمر 97 سال، 97 ایئرس آپ کی ٹوٹل ایج ہے غریب نواز کی، اور ان 97 سالوں میں میرے غریب نواز نے تقریباً 95 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے.
अब आप सोचें कि 95 लाख लोगों को आपने कलमा पढ़ाया, ये कोई मामूली काम नहीं है। और वो 95 लाख आज तक सिर्फ 95 लाख तक महदूद नहीं रहे, बल्कि उन सब की नस्लें आबाद होती रही, उन सब के यहाँ बच्चे होते रहे, पॉपुलेशन बढ़ती रही, और अल्हम्दुलिल्लाह वो 95 लाख आज करोड़ों की तादाद में तब्दील हो चुके हैं। अगर सिर्फ हमारे मुल्क की बात करें तो हमारे मुल्क में कलमा पढ़ने वाले तकरीबन 30 करोड़ के करीब लोग हैं। अगर पड़ोसी मुल्क की बात करें तो वहाँ 20 करोड़ के करीब लोग हैं। इसी तरह से आप दूसरे जो बर्मा है, श्रीलंका है, एशिया के तमाम मुल्क में देख लें, जहां भी कलमा पढ़ने वाले हैं उनकी सरों पर एहसान है मेरे गरीब नवाज का, कि गरीब नवाज की तबलीग दीन की बुनियाद वो मुसलमान बने। अब गरीब नवाज ने जो लाकर हमें दिया था 800 साल पहले, मुसलमान उसी को फॉलो कर रहा था, उसी पर अमल कर रहा था। लेकिन यानी मैंने मिसाल के तौर पर मेरे परदादा ने, उनके वालिद ने, उनके दादा ने, जिसने भी गरीब नवाज के हाथ पर कलमा पढ़ा, उन्होंने गरीब नवाज के नक्शे कदम पर जिंदगी गुजारी। उनके यहाँ औलाद हुई तो वो भी अपने बाप के नक्शे कदम पर, उनके यहाँ बेटा हुआ तो वो अपने बाप के नक्शे कदम पर। यानी दादा ने देखा था गरीब नवाज को, उसने कॉपी की गरीब नवाज की, उसके बाद की जो नस्लें थी वो उनको कॉपी करते 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 उसी रास्ते पर रहे जो रास्ता गरीब नवाज ने अता फरमाया था। लेकिन 1857 के बाद हमारे इसी हिंदुस्तान मुल्क के अंदर एक वक्त ऐसा आया जब अंग्रेजों ने साजिशें रची और अंग्रेजों ने कहा अब इनके दीन को खोखला करना होगा, अब इनके ईमान को तबाह बर्बाद करना होगा, औलिया सूफिया के दर से भी इनको दूर कर दो, इमामुल अंबिया की चौखट से भी इनको दूर कर दो। और इसलिए फिर नए अकाइद गढ़ कर लोगों के सामने पेश किए गए। और मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों, जिस पर मुसलमान सदियों से अमल करता चला आ रहा था, उन्हीं चीजों के करने पर उसको मुशरिक कहा जाता, बिदअती कहा जाता, काफिर कहा जाता। यहाँ तक के मुसलमान सदियों से मज़ारात औलिया पर जा रहे थे, खड़े होकर सलातो सलाम भी पढ़ रहे थे, या रसूल अल्लाह का नारा भी लगा रहे थे, वसीले के साथ दुआ भी कर रहे थे, हुजूर को शाफ़े मैशर भी मानते थे, हुजूर को हाजिर और नाजिर भी मानते थे, हुजूर को इल्म गैब वाला भी मानते थे। वो सब कुछ कर रहे हैं जो गरीब नवाज ने किया था। लेकिन वक्त ऐसा आया 1857 के बाद कि वही सब कुछ करने पर उनको फतवा दिया जाता और कि तुम मुसलमान नहीं हो, तुम मुशरिक हो गए हो, तुम बिदती हो, तुम काफिर हो गए हो, तुम इस्लाम से बाहर निकल गए हो। और जानते हो ये फतवा कौन दे रहा था? ये फतवा भी वही दे रहे थे जो दाढ़ी वाले थे, टोपी वाले थे, वो लोग जो हकीमुल उम्मत कहलाते थे, जिनका मदरसों से ताल्लुक था। वो लोग फतवे दे रहे थे मुसलमानों को। मुसलमान परेशान था, हम करें तो क्या करें? जिस पर सदियों से हमारे बाप दादा परदादा अमल करते चले आए, आज हम उस पर अमल करते हैं तो लोग कहते तुम इस्लाम से खारिज हो गए, तुम तो काफिर हो गए, तुम तो मुर्तद हो गए। हम आखिर करें तो क्या करें? एक जमात है जो कहती है मजार पर जाया करो, एक फिरका है जो कहता है मजार पर मत जाया करो, एक जमात कहती है कि सलातो सलाम खड़े होकर पढ़ना जायज है, एक जमात कहती है कि खड़े होकर सलातो सलाम नहीं पढ़ना चाहिए। तो मुसलमान कंफ्यूज था कि करें तो क्या करें। ये मुसलमान कभी गरीब नवाज की चौखट पर, कभी मखदूम की चौथा की बारगाह में, कभी महबूब इलाही की बारगाह में दिन रात दुआएं कर रहा था, अल्लाह हक क्या है, बातिल क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इस्लाम क्या है और गैर इस्लामी काम क्या है, हमें समझ में नहीं आता। अल्लाह तू हमारे ईमान व अकीदे की हिफाजत के लिए फिर किसी ऐसे को भेज दे जो हमें हक व बातिल का इम्तियाज बता सके, जो सही गलत का फर्क बता सके। हम चलें तो किस रास्ते पर चलें, हम किस तरीके को अपनाएं, किस तरीके को छोड़ दें। लोग परेशान थे और दिन रात दुआएं कर रहे थे। आखिरकार अल्लाह की रहमत को, अपने बंदों पर प्यार आ गया और अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल किया और अल्लाह ने उन तमाम फितनों का वाहिद जवाब बनाकर हिंदुस्तान में सूबा उत्तर प्रदेश के बरेली शरीफ नाम के गांव में, जसोली नाम के मोहल्ले में, खानों के एक अजीम खानदान में बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी को पैदा फरमाया है। तो मेरे इमाम तमाम फितनों का जवाब बनकर आए। इसलिए मैं कहता हूं हमें ईमान की दौलत दी है गरीब नवाज ने, हमें कुरान लाकर दिया है गरीब नवाज ने, हमें सजदों का शौर सिखाया है गरीब नवाज ने, हमें मदीने का पता बताया है गरीब नवाज ने, हमें करबला मोहल्ला का रास्ता बताया है गरीब नवाज ने। लेकिन आज के दौर में चंद जुमलों का इजाफा और जरूरी है
اور وہ یہ ہیں کہ ہمیں ایمان کی دولت دی ہے غریب نواز نے، ہمارے ایمان کو بچایا ہے بریلی کے تاجدار نے، ہمیں قرآن لا کر دیا ہے غریب نواز نے اور قرآن کی حفاظت کی ہے بریلی کے تاجدار نے، ہمیں سجدوں کا شعور دیا ہے غریب نواز نے، ہمارے سجدوں کو بچایا ہے بریلی کے تاجدار نے، ہمیں مدینے کا پتہ بتایا ہے غریب نواز نے اور مدینے والے کی محبت کا جام پلایا ہے بریلی کے تاجدار نے، ہمیں کربلا معلیٰ کا راستہ بتایا ہے غریب نواز نے اور کربلا والے کا دیوانہ بنایا ہے بریلی کے تاجدار نے۔ اس لیے جو بد عقیدہ ہیں، گمراہ ہیں، وہ بغض و عداوت نے میرے امام کو جو کہنا ہے کہے، لیکن روئے زمین پر جب تک ایک خوش عقیدہ سنی مسلمان باقی رہے گا، وہ اپنے امام کی بارگاہ میں یوں ہی خراج عقیدت پیش کرے گا، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جہاں ایک طرف بد عقیداؤں سے، گمراہوں سے، مشرکین سے لڑ رہے تھے، وہیں آپ ایک طرف بدعتیوں سے بھی لڑ رہے تھے۔ جانتے ہم سنیوں میں بھی بہت سے ایسے نام نیاز صوفی، بہت سے ایسے جاہل پیر، بہت سے ایسے بابا باپو پیدا ہو گئے تھے کہ جنہوں نے سنیت کو کھوکھلا کرنے کا منصوبہ کیا۔ میرے امام نے ان کا بھی رد فرمایا ہے۔ قوالیاں ہو رہی تھی اور نماز پڑھنے کو کوئی تیار نہیں تھا۔ مزارات اولیاء پر لوگ جاتے عرس کرتے تھے، لیکن اللہ کے ولی کے نقش قدم کو اپنانے کو کوئی تیار نہیں تھا۔ عورتیں بھی سج سنور کر قبروں پر جا رہی تھی، مزارات پر جا رہی تھی، انہیں روکنے کی جرت کوئی نہیں کر رہا تھا۔ میرے امام نے جہاں باطل فرقوں کا مقابلہ کیا، وہیں آپ نے بدعات کا بھی خاتمہ فرمایا، اس کا بھی مقابلہ کیا۔ اور مجدد کی جو ڈیفینیشن کی گئی، اس میں یہی کہا گیا کہ مجدد کی خوبی، اس کا کام، اس کی ڈیوٹی، اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ ایک صدی کے اندر دین میں جتنی خرابیاں پیدا ہو گئی ہوں وہ اسے دور کر دیتا ہے۔ جو چیزیں دین میں ایسی آ گئی ہوں جن کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو، یا جو چیزیں دین کے نام پر کی جاتی ہوں لیکن وہ اللہ رسول کے فرمان کے خلاف ہو، قرآن و سنت کے خلاف، مجدد کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ ان ساری چیزوں کو وہ نکال کے دین کے چہرے کو سنوار دے اور لوگوں کو بتائے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اور میرے امام نے وہی کیا، اور جانتے اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ باطل فرقے والے آپ کے دشمن تو تھے ہی، باطل فرقے والوں کے ساتھ ساتھ جو سنی کہلاتے تھے، صوفی کہلاتے تھے، وہ بھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے پیچھے لگ گئے، اپنے بھی دشمن بن گئے۔ اس لیے میرے امام نے کہا تھا، ایک طرف آدائے دین، ایک طرف ہے حاسدین، ایک طرف آدائے دین، ایک طرف ہے حاسدین، بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود۔ یعنی وہ تو میرے دشمن ہیں ہی، لیکن جو اپنے ہیں وہ بھی حسد کرتے ہیں، وہ بھی پیچھے لگے رہتے ہیں۔ اور کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ جو اپنے تھے انہوں نے کوئی کمی نہیں کی مخالفت میں میرے امام، بلکہ تعجب ہوگا آپ کو۔ ایک بات معذرت کے ساتھ کہوں گا، چونکہ میں پورے ہندوستان کا دورہ کرتا ہوں پروگرامز کے سلسلے میں، تحریک کے کام کے سلسلے میں، الحمدللہ اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان کہ محبوب کے نالے پاک کے صدقے اللہ نے وہ عزت عطا کی۔ کئی علاقے ایسے جہاں پر جاؤ تو ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت برا نہ مانے تو ایک بات کہوں، ہم کہتے ہیں بتائیے، تو کہتے ہیں کہ آپ بیان میں اعلیٰ حضرت کا نام مت لیجیے گا، آپ بیان میں اعلیٰ حضرت کے اشعار مت پڑھیے گا۔ ہم کہتے ہیں ایسا کیوں؟ تو کہتے دراصل ہمارے علاقے میں جو ہے نا ایک پیر صاحب ہیں اور اکثریت ان کی مرید ہے، اور وہ پیر صاحب جو وہ اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے، پیر صاحب اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں میرے بھائی پھر آپ نے غلط آدمی کو بلا لیا بیان کرنے کے لیے، اس کی وجہ کہ میرے نام کے ساتھ ہی اعلیٰ حضرت کی نسبت جڑی ہوئی ہے۔ تو جب نسبت جڑی ہوئی اور آپ نے ایسے آدمی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ نام مت لینا، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ میں تقریر کسی پیر کا منہ دیکھ کر نہیں کرتا، میں تقریر کرتا ہوں اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، میں تقریر کرتا ہوں اپنی قوم کی اصلاح کے لیے، میں تقریر کرتا ہوں اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ تمہیں کسی کاروباری آدمی کو بلانا چاہیے تھا جو لفافہ لے کر تمہاری مرضی کے مطابق تقریر کرتا۔ ہم تقریر اس طرح نہیں کر پاتے ہیں۔ آپ کو اگر زیادہ بہتر معلوم ہے تو آپ کر لیتے، ہمیں آپ نے کیوں بلایا ہے؟ یوں معذرت کرتے ہیں مجھ سے کہ ہم اپنے اعتبار سے بیان کریں گے، ہمیں آپ کے انسٹرکشن کی ضرورت نہیں ہے، معافی چاہتے ہیں۔
اور اگر پھر بھی آپ کو پرابلم ہے، اسٹیج آپ نے لگایا، اشتہار آپ نے لگایا، پورا چندہ آپ نے کیا، خرچہ آپ نے کیا، آپ نہیں چاہتے کہ میں بیان کروں، کوئی بات نہیں، مجھے کوئی شکایت نہیں، لیکن اگر میں کروں گا تو آپ کے حساب سے نہیں کروں گا. یہاں کے پرابلمز کیا ہیں آپ وہ بتائیں، میں اصلاحی طور پر اس کی گفتگو کروں گا. لیکن آپ کہیں کہ اعلیٰ حضرت کا نام مت لینا، کہیں جائیں وہاں کہیں کہ یہاں پر سارے فلاں مسلک کے ماننے والے ہیں، فلاں پیر اور سلسلے کے ماننے والے، آپ غریب نواز کا نام مت لیجیے گا، فلاں جگہ پر آپ غوث اعظم کا نام مت لیجیے گا. یہ کیسے ممکن ہے؟ الحمدللہ یہ تو ہمارے بڑے بڑے آقا ہیں جن کی نسبتیں دنیا اور آخرت میں ہمارے کام آنے والی، اور آپ کہو کہ ان آقاؤں کا نام لینا بند کر دو، یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو بہت سارے علاقوں میں ایسے بھی پیر بنے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی بھی خانقاہیں بنائے بیٹھے ہوئے لوگ، پیری مریدی کاروبار دکانداری دھوم سے چل رہی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کے نام سے الرجی ہے. میں نے ان سے کہا کہ میرے بھائی، اعلیٰ حضرت سے الرجی رکھنے والوں اپنی اصلاح کر لو. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تمہاری دکانداری چل رہی، تو یہ بھی میرے امام کا احسان ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نہ ہوتے تو تمہاری دکان نہ ہوتی، تمہاری خانقاہ، تمہاری پیری مریدی نہ ہوتی، بلکہ یہ تو خوش عقیدہ سنی مسلمان بھی نہ ہوتے، پتہ نہیں کون سے فرقے میں ہوتے، پتہ نہیں کس جماعت سے ان کا تعلق ہوتا. یہ آج تمہارے مرید بنے بیٹھے ہیں اور تمہارا کاروبار چل رہا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرو، یہ میرے امام کا احسان ہے. اور اگر میرے امام کا احسان نہیں مانتے ہو تو کم سے کم ان کے نام لیواؤں کو ان کا نام لینے سے تو منع نہ کرو. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اب چونکہ میرا وقت بھی ہو گیا، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، ہمارا تعلق مسلک اعلیٰ حضرت سے ہے، ہم خوش عقیدہ سنی مسلمان ہیں، ہم غوث و خواجہ و رضا کے ماننے والے ہیں، ہم اپنے آپ کو فخر سے بریلوی کہتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے سامنے مسلک اعلیٰ حضرت کا صحیح چہرہ پیش کرنے کی کوشش کریں. ہمارے خرافات کی بنیاد ہوتا یہ ہے کہ بدنام مسلک اعلیٰ حضرت. قبر پر جا کر کوئی الٹی سیدھی حرکت کرے تو لوگ کہتے ہیں ان کو یہی امام احمد رضا نے سکھایا ہے، جبکہ مسلک اعلیٰ حضرت یہ محبت کا نام ہے، مسلک اعلیٰ حضرت یہ تعظیم کا نام ہے، مسلک اعلیٰ حضرت یہ احترام کا نام ہے، مسلک اعلیٰ حضرت یہ قرآن و سنت کے طریقے کا نام ہے. مسلک اعلیٰ حضرت وہی ہے جو راستہ امام الانبیاء نے ہمیں عطا فرمایا تھا، یہ وہی ہے جس پر صدیق اکبر چلتے رہے، عمر فاروق اعظم چلتے رہے، یہ وہی ہے جو غوث و خواجہ نے ہم کو دیا ہے. مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ خرافات کا مذہب نہیں ہے، یہ بدعات کا مذہب نہیں ہے، یہ رسومات کا مذہب نہیں ہے. اگر ہم میں کوئی یہ کام کرے تو ذمہ دار ہم ہیں، غلطی پر ہم ہیں، ہمارے امام کی کوئی غلطی نہیں ہے. یہ تو وہی پالیسی ہو گئی کہ کہیں پر کوئی آتنکوادی، کوئی دہشت گرد پکڑا گیا اور اس کا نام مسلمانوں والا نکلا کہ فلاں فلاں اس کا نام ہے، تو اس ایک کی وجہ سے یہ کہنا کہ سارے مسلمان آتنکوادی، سارے مسلمان دہشت گرد ہوتے، یہ بتائیے کوئی اچھی اور یہ صحیح بات ہے؟ دیانت داری کے ساتھ کسی بھی مذہب کا ماننے والا انسان ہو، کیا اس بات کو تسلیم کرے گا کہ کوئی ہندو اگر کوئی غلطی کرے تو اس کی وجہ سے پورے مذہب پر وہ تھوپا جائے، کوئی مسلمان گناہ کرے تو اس کی وجہ سے سارے مسلمانوں پر وہ الزام تھوپا جائے، کوئی عیسائی جو ہے وہ کوئی خرافات کرے تو اس کی وجہ سے سارے عیسائیوں پر الزام تھوپا جائے؟ نہیں، بلکہ جو غلطی کرے ذمہ دار تنہا وہ ہے، ذمہ دار پوری قوم، پوری جماعت نہیں ہے. اگر کوئی بریلوی کہلانے والا الٹی سیدھی حرکت کرتا ہے تو وہ دین سے دور ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کو خود نہیں جانتا ہے. جیسے میں آپ کو مثال دوں، بہت سارے لوگ دنیا میں دہشت گردی کے کام کرتے ہیں اور ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، وہ اسلام کے لیے کر رہے ہیں، جبکہ وہ اسلام کے لیے نہیں کر رہے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اسلام کو جانتے نہیں ہیں. اگر اسلام کو جان لیتے تو وہ دنیا کے لیے زحمت نہیں بنتے، دنیا کے لیے رحمت بن جاتے. اس کی وجہ کہ اسلام قتل و غارت گری کا مذہب نہیں ہے. اسلام AK-47 اور RDX کی تعلیم نہیں دیتا. اسلام آبادیوں کو اجاڑنے کی بات نہیں کرتا. جن کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے ان کو میں چھوٹا سا ایگزامپل دے دوں. آپ دیکھیں غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے، پرتھوی راج چوہان کی طرف سے فوج بھیجی گئی، جادوگر بھیجے گئے، نہ جانے کیسے کیسے لوگ بھیجے گئے. غریب نواز محل میں نہیں گھسے پرتھوی راج چوہان کے، غریب نواز جوگی جے پال کے پاس نہیں گئے، شادی دیو کے پاس نہیں گئے، غریب نواز پرتھوی راج چوہان کی بیٹی کے پاس نہیں گئے اس کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے. نہیں، غریب نواز نے نہ کسی کو ڈرایا ہے، نہ دھمکایا ہے، نہ کسی کو
یہاں کہا کہ میرے پاس آؤ، میں تم کو کوئی نئی چیز دینا چاہتا ہوں۔ غریب نواز بس ایک جگہ بیٹھے رہے اللہ اللہ کرتے ہوئے۔ اگر لوگ دھیرے دھیرے آپ کے قریب ہوئے اور آپ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا تو یہ غریب نواز کا اخلاق تھا، غریب نواز کا کردار تھا، غریب نواز کے معاملات تھے۔ غریب نواز نے کسی کو ایک تھپڑ بھی نہیں مارا ہے، غریب نواز نے کسی کو دھمکایا بھی نہیں ہے، غریب نواز نے کسی کو لالچ بھی نہیں دیا ہے۔ اسی ہندوستان سے کہا جاتا ہے کہ اسلام دہشت گردی کی بنیاد پھیلا، اسلام جو ہے یہ RDX اور بم کی بنیاد پھیلا، اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے۔ تو اسی ہندوستان کے لوگوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ ہندوستان کی مثال دیکھ لو۔ اگر مکہ مدینہ سمجھ میں نہیں آتا، عرب کے دوسرے ملک سمجھ میں نہیں آتے، تو اپنے ملک کو دیکھ لو۔ ہندوستان میں اسلام جو پھیلا ہے وہ صوفیہ کی بنیاد پھیلا ہے۔ غریب نواز اس میں سب سے اوپر ہیں، اور غریب نواز نے کسی کو دھمکا کر، ڈرا کر، بلا کر، لالچ دے کر کلمہ نہیں پڑھایا، اپنے اخلاق و کردار کے زور پر آپ نے لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے۔ یہاں تک تاریخ میں آتا ہے کہ خود پرتھوی راج چوہان کی بیٹی نے اسلام قبول کیا۔ یہ کیا تھا؟ غریب نواز کا اخلاق و کردار تھا۔ تو اسی طرح میں عرض کرنا چاہوں گا، کوئی مسلمان دہشت گردی کی طرف جائے، آتنکواد کی طرف جائے، قتل و غارت گری کی طرف جائے، اور وہ تھوپے اسلام کے سر کہے میں اسلام کے لیے کر رہا ہوں، تو وہ آدمی غلط فہمی کا شکار ہے، وہ خود اسلام کو جانتا نہیں۔ اگر وہ اسلام کو جانتا تو وہ دہشت گرد نہ بنتا، وہ امن کا میسنجر بنتا، وہ امن لوگوں میں بانٹتا، وہ رحمت بنتا لوگوں کے لیے، مصیبت نہیں بنتا۔ اسی طرح سے مسلک اعلیٰ حضرت یہ محبت کا مسلک ہے، بدعت کا مسلک نہیں ہے۔ یہ اسلام کی بات کرتا ہے، یہ قرآن و سنت کی بات کرتا ہے، یہ دین کی بات کرتا ہے، اللہ رسول کے فرامین کی بات کرتا ہے۔ اگر کوئی خوش عقیدہ سنی بریلوی خرافات کرے تو ذمہ دار وہ ہے، میرے امام کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اب ایک آخری مثال دے کر اپنی گفتگو مکمل کروں گا، چونکہ مولانا مفتی صاحب قبلہ بھی کافی دیر سے جڑے ہوئے ہیں اور کافی دیر سے سن بھی رہے ہیں، تو آخری ایک مثال دوں گا۔ آج جیسا کہ میں نے کہا، اعلیٰ حضرت کے بارے میں معاذ اللہ یہ کہا جاتا ہے یہ قبر پجوا لوگوں کے امام۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اپنی کسی کتاب میں کیا بتائیے قبروں کا سجدہ کرنا جائز ہے ایسا لکھا ہے؟ بلکہ میں کہتا ہوں میرے امام کے علاوہ کوئی سنی عالم، بڑے بڑے اسکالرز گزرے ہیں، کسی نے بھی لکھا ہے کہ قبروں کا سجدہ کرنا جائز ہے، یا کسی عالم کو تم نے دیکھا یہ کرتا ہوا؟ یہاں ایک بات ذہن میں آئی تو میں بتاتا چلوں، ہم سنیوں پر لوگ جو انگلی اٹھاتے ہیں تو انگلی اٹھانے کی وجہ ہماری جماعت کے جوہلا، ہماری جماعت کے جوہلا کو دیکھ کر، ان پڑھوں کو دیکھ کر، گواروں کو دیکھ کر، دیہاتیوں کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں یہ ان کو ان کے امام نے سکھایا ہے۔ اور ہم جو ان پر اعتراض کرتے ہیں تو ان پر اعتراض کی وجہ ان کی جماعت کے جوہلا نہیں بلکہ ان کی جماعت کے علماء ہیں، ان کی جماعت کے مولوی۔ ہمارے پاس بدنامی کا سبب ہمارے جاہل بنتے، اور ان کے مذہب و مسلک کی بدنامی کا سبب ان کے مولوی، اور اس لیے وہ یہاں جولا کی پکڑ کرتے، ہم وہاں ان کے مولویوں کی پکڑ کرتے کہ تمہارے مولوی نے یہ لکھا ہے، تمہارے مولوی نے یہ کہا، تمہارے مولوی کا یہ عقیدہ۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میں جو آخری مثال دے رہا تھا، اگر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے نزدیک قبروں کا سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میرے امام جو ہندوستان میں رہ کر تڑپتے رہے اور اپنی تڑپ کو یوں بیان کیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، یعنی سب تو جا چکا، اے رضا تم کیوں نہیں چلتے؟ تو جو رضا مدینے کی حاضری کے لیے اپنے ملک میں یوں تڑپتے رہے، جب وہ مدینے پہنچتے ہیں تو پہنچنے کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا؟ اگر میرے امام کے نزدیک قبروں کا سجدہ جائز ہوتا تو فوراً آقا کی قبر پر لیٹ جاتے، سجدہ کرنا شروع کر دیتے، چومنا شروع کر دیتے۔ نہیں، میرے امام نے یہ نہیں کیا، بلکہ وہاں پہنچنے کے بعد اپنے آپ کو روکا، اور روک کر جانتے ہو کیا لکھا؟ لکھتے ہیں پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ اب آپ سوچیں کہ جو حضور کی قبر انور پر پہنچ کر بھی یہ کہتا ہے روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، کیا وہ اس بات کی تعلیم دیں گے معاذ اللہ کہ غریب نواز کی قبر پر جاؤ تو سجدے کرو، مخدوم کی چوچا کی بارگاہ میں جاؤ تو سجدے کرو، محبوب الہی کی بارگاہ میں جاؤ تو سجدے کرو،
गाजी मियाँ की कब्र पर जाओ तो सजदे करो, वारिसे पाक की बारगाह में जाओ तो सजदे करो, ये मेरे इमाम की तालीमात नहीं है। अगर कोई जिहालत की बुनियाद ये करता है तो कसूरवार वो है, कसूर मेरे इमाम का नहीं है। अब पढ़े लिखे लोगों को मैं अक्सर ये दावत देता हूं, मैं कहता हूं तुम आला हज़रत अज़ीमुल बरकत को अगर जानना चाहते हो ना, हम सुन्नियों की बातें न सुनो। उसकी वजह कि हम तो अपने इमाम के मानने वाले, हम मोहब्बत की बात करेंगे, अजमत की बात करेंगे, हमारी बात न सुनो। न तुम अपने मौलवियों की बात सुनो, क्यों? क्योंकि वो बुग़्ज़ रखते, अदावत रखते, वो नफरत की बात करेंगे, वो बहतान लगाएंगे, वो गालियां देंगे। न हमारी सुनो, न अपने मौलवियों की सुनो। मेरे इमाम ने तकरीबन 1000 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। किसी लाइब्रेरी में जाकर एक किताब उठा लो या इंटरनेट पर सर्च करके उनकी एक किताब को डाउनलोड कर लो, कुछ और ना मिले तो कंजुल ईमान ले लो और लेने के बाद उसका मुताला करो। अपनी आंख से बुग़्ज़ व अदावत की ऐनक को उतार कर, थोड़ी देर के लिए दिल से नफरत को निकाल कर, अगर तुम दयानतदारी के साथ में, ईमानदारी के साथ में मेरे इमाम की किताब के चंद सफ़ों को पढ़ लोगे तो पढ़ने के बाद तुम्हें खुद मानना पड़ेगा इमाम अहमद रजा ये किसी बिदअती का नाम नहीं है, ये किसी खुराफाती का नाम नहीं है, बल्कि ये नबी के आशिक़ सादिक का नाम है, जिसे इमाम अहमद रजा कहते हैं। तो ये आला हज़रत अज़ीमुल बरकत। अब हम सामीन की, हम सुन्नियों की जिम्मेदारी बनती है हम अपने इमाम का सही मैसेज लोगों तक पहुंचाए, सही पैगाम लोगों तक पहुंचाए। मुफ्ती साहब मौजूद हैं, एक बात जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा, माजरत के साथ, ऐसा होता है अक्सर। एक मस्जिद से एक इमाम साहब को निकाल दिया गया, तकरीबन 23-24 साल उन्होंने इमामत की, बूढ़े हो गए, जवानी में ज्वाइन किया था, बूढ़े हो गए, उनको निकाल दिया गया। मुझसे आगे आप जुमा बयान करते, तो मैंने कहा क्यों, इमाम साहब नहीं है क्या? तो साथियों ने बताया कि जो मस्जिद के ट्रस्टी वगैरह थे, उन्होंने कहा आप आइए तो हम बताते हैं आपको। मैं गया, मैंने मुलाकात की और मैंने कहा कि इमाम साहब कहाँ हैं, शायद बीमार हो या गांव गए हो, इसलिए मुझे जुमा में बयान के लिए बुलाए। तो उन लोगों ने कहा नहीं, हमने इमाम साहब को निकाल दिया। मैंने कहा वो क्यों भला, वो क्यों? तो उन्होंने कहा कि इमाम साहब 23 साल हो गए, हर जुमा सिर्फ आला हजरत ही पर बयान करते हैं। 11वीं शरीफ का मौका तो भी आला हजरत, 12वीं शरीफ का मौका तब भी आला हजरत, मुहर्रम का महीना तब भी आला हजरत। वो आला हजरत के अलावा और कुछ बोलते ही नहीं कभी भी। तो मैंने कहा फिर उनकी सलाहियत, उनका इल्म ऐसा होगा कि हमेशा वो आला हजरत पर बोलते होंगे। तो उन लोगों ने बताया मस्जिद के ट्रस्टियान वगैरह कि नहीं नहीं, हम तो वही बातें 23-24 साल से सुन सुन के तंग आ गए, यहां तक कि हमारी मस्जिद में नमाजियों ने कम आना शुरू कर दिया है। पढ़ा लिखा तबका तो यहाँ आता ही नहीं है, क्योंकि इमाम साहब कुछ और बात करते ही नहीं है। कभी नमाज की बात नहीं, कभी इश्क़ रसूल की बात नहीं, कभी बिदअत की बात नहीं, कभी माँ बाप की बात नहीं, कभी कुछ नहीं, सिर्फ आला हज़रत, आला हज़रत, आला हज़रत। और वो भी आला हज़रत पर गुफ्तगू करते तो मुबालगे से काम लेते, कई बातें ऐसी बोल जाते जो हमने कभी सुना नहीं, कभी पढ़ा नहीं। इसलिए लोगों ने बदजन होकर कहा कि इनको निकाल दो यहाँ से, तो मजबूरन हमको उनको निकालना पड़ा। अब आप सोचें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आला हज़रत के बारे में हमसे ज्यादा सुनने के बाद बदजन हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा इस बात का भी ख्याल रखें, हमारी जिम्मेदारी बनती है हम बोले। जैसा मैंने शुरू किया था तमीद में, मैंने कहा था ना मुबालगे से काम लेना है, ना हमें अपनी तरफ से सुर्खाब के पर लगाना है, ना झूठी करामात बयान करना है। हकीकत सिर्फ बयान कर दो, उनकी तालीमात, उनकी खिदमात, उनकी सलाहियत, उनकी मेहनत, उनकी शब्बेदारी, उनका इश्क़ रसूल, सिर्फ यही बयान कर दो तो लोग खुद ब खुद मेरे इमाम से मोहब्बत करने लग जाएंगे। लेकिन हम वो करते नहीं है, हम वो करते नहीं। जिसे 110 से ज्यादा उलूम पर महारत हासिल हो, हम सिर्फ 2 उन्वान पर गुफ्तगू कि आला हज़रत ने ये नाते लिखी और आला हज़रत ने जिंदगी पर ये कुफ्र का फतवा बांटा। उन्होंने कहा उनके साथ खाओगे तो काफिर हो जाओगे, उनकी शादी में जाओगे तो काफिर हो जाओगे, बीमार हो गए अयादत को जाओगे काफिर हो जाओगे, उनसे रिश्ता नाता रखोगे तो काफिर हो जाओगे। जब सिर्फ यही 2 बातें होती हैं तो लोगों को लगता है, पढ़े लिखे तबके को लगता है इमाम अहमद रजा ने जिंदगी भर सिर्फ यही किया है। जबकि आप देखें, मेरे इमाम ने ज्योग्राफी पर नहीं लिखा, अलजेब्रा पर नहीं लिखा, साइंस पर नहीं लिखा, मंतिक पर नहीं लिखा, फिक़ा पर नहीं लिखा, उसूल पर नहीं लिखा। मेरे इमाम ने कौन सा टॉपिक है जिस पर नहीं लिखा, बाकायदा मैंने नोट किया है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने 57 उलूम पर लिखा है, 110 उलूम से जायद पर आपको महारत हासिल है,
1000 سے زائد آپ نے کتابیں لکھی ہیں اور تقریباً 57 علوم پر آپ نے کتابیں لکھی ہیں. اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کتابیں لکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ پاکٹ سائز میں یا چھوٹی چھوٹی بکلیٹ ہے، نہیں، بلکہ آپ نے ایسے ذخیرے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں، بزرگان دین کے اقوال کی روشنی میں آپ نے دلائل کے انبار لگا دیے ہیں. اور میں ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، جس عنوان پر میرے امام نے قلم اٹھایا ہے پھر اس عنوان کا حق ادا کر دیا، پھر اس کے بعد کسی کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہی کہ کوئی اس پر لکھ سکے. یہ امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی کی خدمات ہے. اور آج ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم صحیح پیغام لوگوں تک پہنچائیں اور کوشش کریں ہمارے مرنے کے بعد ہماری نسلیں بھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے غلام بنی رہیں، ان کی عاشق بنی رہے. اس کی وجہ کہ جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے محبت کرے گا حقیقت میں وہی دین و سنیت پر ہوگا اور اسی کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ تمام سامعین کو اور بالخصوص مفتی عرفان مصباحی صاحب قبلہ کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. رب تیری توبہ قبول فرمائے اور ہماری آج کی اس آن لائن محفل پاک کو اللہ قبول کر کے قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے.